آگے بڑھیں آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک سے طویل مشاورت کے بعد جامعہ حکومت کے لیے طالبان سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ افغان حکومت میں تاجک، ازبک اور ہزارہ برادری کو بھی شامل کیا جائے۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ دوشنبے میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی قیادت سے میٹنگز اور تاجکستان کے صدر کے ساتھ طویل مشاورت کی۔ 40 سال کی تنازع کے بعد یہ شمولیت امن اور مستحکم افغانستان کو یقینی بنائے گی جو نہ صرف افغانستان کے مفاد میں ہے بلکہ پورے خطے کے لیے سود مند ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا روسی ٹی وی کو انٹرویو میں کہنا تھا کہ پورے خطے میں اب افغانستان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر پر اس وقت ناجائز تنقید ہو رہی ہے۔ افغانستان میں مخلوط حکومت ہونی چاہیے جو سب کو متحد رکھ سکے۔ وزیراعظم نے خبردار کیا کہ افغانستان میں حالات خراب ہوئے تو سارے ہمسایہ ممالک متاثر ہوں گے۔ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم جاری ہے۔ The international community, they do not have a choice, because if they do not, Taliban is a reality now. They have taken over Afghanistan. I think the only one choice left is that they should incentivize them, they should encourage them, stick to the promises or announcements they have made about inclusive government, about human rights, have given amnesty to everyone. I think the world should encourage them to walk this path. If the foreign aid disappears, the country will collapse. And if it collapses, as I said, this will have وزیر اطلاعات فواد چودھری نے طالبان سے مذاکرات کے اعلان کو تاریخی اقدام قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اور تاجک صدر امام علی رحمان طالبان اور تاجکوں کو قریب لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نئی افغان حکومت میں تاجکوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ افغانستان میں امن نہ صرف طالبان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ تاجکستان کے صدر کو دنیا بھر میں تاجک احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاجک صدر نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران دونوں دھڑوں کو قریب لانے میں گہری دلچسپی کا بھی اظہار کیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ مارک گارنیے کا وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو ٹیلی فون دونوں وزرائے خارجہ کے مابین دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ براڈ اسٹریٹ نے نیب حکومت پاکستان سے قانونی فیس اور ادائیگیوں کی مد میں مزید 1.2 ملین پاؤنڈ مانگ لیے ہیں۔ ذرائع یونائیٹڈ نیشنل بینک لندن کے مطابق 17 اگست کو براڈ اسٹریٹ کو $92,000 پاؤنڈ ادا کیے گئے۔ براڈ اسٹریٹ کے وکلاء کریویل اینڈ مارننگ نے لندن میں نیب کے وکلاء ایلینڈ اینڈ ہیوریو کو خط بھیج دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لندن کوثر کاظمی سے۔ جی کوثر کاظمی، اس بارے میں اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، براڈ شیٹ کو نیب نے جو ذمہ داری سونپی تھی، جو پاکستانی خاص کر جو سیاستدان تھے لندن میں مقیم، ان کے اثاثہ جات کو تلاش کرنے کے لیے، تو اس مد میں جو انہوں نے پورا کام نہیں کیا تھا، جو ذرائع ہمارے بتاتے ہیں اور قابل مساوی بھی جب سامنے آیا، تو وہ اثاثے تو تلاش کرنے میں ناکام رہے، لیکن جو معاہدہ ہوا تھا حکومت پاکستان کا، اس کی مد میں ان کو جو پیسے ادا کرنے تھے وہ تقریباً 1.2 ملین ابھی بھی رہتے ہیں۔ پہلے بھی 9,20,000 پاؤنڈ یونائٹڈ بینک کے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ان کو ادا کیے ہیں۔ اب براڈ شیٹ کے جو وکلاء ہیں وہ لندن میں نیب کے وکلاء سے رابطے میں ہیں، ان کو خط بھی لکھ دیا باقاعدہ اور مزید رقم کے متلاشی ہیں، لیکن یاد رہے کہ براڈ اسٹریٹ کو 9,20,000 پاؤنڈ ادا کیے گئے ہیں۔ کوثر کاظمی، آپ نے اس بارے بتایا، آپ کا شکریہ۔ ویلکم بیک۔ اگلی حکومت ملک بھر میں نون لیگ کی ہوگی، الیکشن شفاف کرانا ہوں گے، کسی جھرلوں اور سلیکٹرز کو برداشت نہیں کریں گے۔ شہباز شریف کا بڑا اعلان، کہتے ہیں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، اے ٹی ایمز کو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر کا سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی سیاسی موت ہو گئی۔ کپتان کو پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کر واپس کرکٹ سکھانے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے۔ جھولوں کو برداشت نہیں کرے گا، سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے، چھوڑے پرائم منسٹر ہاؤس کو اے ٹی ایم مشینوں کو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی گئی۔ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا،
اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے کہ صوبہ پنجاب میں اکثریت نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. کیوں؟ 3.25 سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے, نکو نک ہو گئے نے, یعنی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے. نیوزی لینڈ کے دورہ منسوخی پر نون لیگ نے چھوٹی سوچ کی عکاسی کی. مریم نواز نے طنزیہ ٹویٹ سے چھوٹی ذہنیت کا ثبوت دیا. وزیر مملکت فاروق حبیب نون لیگ پر برس پڑے. کہتے ہیں ملک سے بھاگنے والے سبز پاسپورٹ کی عزت پر لیکچر دے رہے ہیں. نون لیگ والے ڈرون حملوں کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے تھے. کلبھوشن پر کبھی کسی رہنما نے ایک لفظ نہیں کہا. بغض عمران میں ان کو پاکستان کی امیج کی بھی پرواہ نہیں. ملک کی سالمیت پر یہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. پی ٹی آئی حکومت سبز پاسپورٹ کی عزت کرائے گی. ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم کی واپسی پر بھارتی میڈیا جشن منا رہا ہے. یا بیگم صفدر اوان, پوری قوم نیوزی لینڈ ٹیم کے جانے پر افسردہ ہوئی. سوائے بیگم صفدر اوان کے ثابت ہو گیا شریف خاندان مودی کا سچا اور سچا عزیزدار ہے. بیگم صفدر اوان کی خاندانی مفادات کی ہر دور کا سڑا پاکستان سے باہر ملتا ہے, لیکن منافقت کی انتہا یہ ہے کہ اقتدار شریف خاندان کو پاکستان میں ہی چاہیے. شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس. ایف آئی اے کے 6 گواہان کی مجسٹریٹ کے روبرو بیانات قلم بند کرا دیے. ایف آئی اے نے 26 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے لسٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کرائی اور دفعہ 164 کے تحت بیان ریکارڈ کرانے کی استدعا کی, جسے مجسٹریٹ نے منظور کر لیا. عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کیا, تاہم وہ پیش نہ ہوئے. عدالت میں 6 بینکرز نے بیان قلم بند کروا دیے, جبکہ باقی گواہان کے بیانات قلم بند کرانے کی سماعت 23 سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. وزیر پنجاب عثمان بزدار کا برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کے فیصلے کا خیر مقدم. برطانیہ کا پاکستانی شہریوں کے لیے سفری پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے. فیصلے سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بے پناہ ریلیف ملے گا. وزیر عثمان بزدار نے مزید کہا, برطانیہ پاکستان کا ایک اہم دوست ملک اور تجارتی پارٹنر ہے. برطانیہ کی پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں. سرگودا کنٹونمنٹ سے منتخب آزاد کونسلر چودھری توقیر اشرف گجر اور رائے عمر فاروق کھلڑ نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ پنجاب سینیٹر کامل علی آغا سے سرگودا کنٹونمنٹ سے آزاد کونسلر چودھری توقیر اشرف گجر اور رائے عمر فاروق نے ملاقات کی. ملاقات میں چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ بلدیاتی نظام ایسا ہونا چاہیے جس سے عام آدمی کو نچلی سطح پر فائدہ ہو. ہماری پہلی ترجیح عام آدمی, غریب آدمی کے مسائل حل کرنا ہے. نان فائلرز پر بجلی کے بلوں میں 5 سے 35% تک ایڈوانس انکم ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ. مختلف شعبوں سے وابستہ نان فائلرز کے بجلی کے بلوں میں ایڈیشنل ٹیکس لاگو ہوگا. نیا ٹیکس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا جائے گا. بلاول بھٹو کی حکومت پر تنقید. کہتے ہیں کہ بجلی کے بلز پر انکم ٹیکس مہنگائی کا طوفان لائے گا. مہنگائی سے نجات کے لیے حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا. عوام باہر نہ نکلے تو عمران خان کے حملے جاری رہیں گے. پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے فیکٹریز کی پیداواری لاگت میں ہونے والا اضافہ عام آدمی کے بجٹ کو مزید متاثر کرے گا. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بجلی کے بلوں میں 5 سے 35% ایڈوانس انکم ٹیکس کا نفاذ حکومتی بے حسی کا ثبوت ہے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی حکومت پر کڑی تنقید. کہا, حکومت نے عوام پر پیٹرول پمپ گرانے کے بعد بجلی بھی گرا دی. حکومت ملک کو جس معاشی دلدل میں دھکیل چکی ہے, ملک کو اس سے نکالنا دہائیوں کا کام ہوگا. حمزہ شہباز نے مزید کہا, 3 سال میں حکومت 59 کے قریب صدارتی آرڈیننس نافذ کر چکی ہے. آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کو کالا قانون قرار دیتی ہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے. پہلی حکومت ہے جو بات بات پر یو ٹرن لیتی ہے. آج جتنے دعوے اور وعدے کیے ایک بھی پورا نہیں ہو سکا. سراج الحق نے کہا, 3 سال میں جتنی بھی قانون سازی کی گئی اس میں عوام مفاد کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. ایک قانون بھی اس حکومت نے ایسا نہیں بنایا جو یا اس ملک میں
اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہو یا اس ملک میں عام فرد کے مفاد کے لیے ہو، اور جو 51 بڑے بڑے وعدے کیے گئے۔ فرانس میں مقیم پاکستانی صحافیوں نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قانون کے خلاف سفارتخانہ پاکستان پیرس کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور اس حوالے سے ایک یادداشت پیش کی۔ فرانس میں مقیم صحافیوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے نیا قانون آزادی صحافت پر حملہ ہے اور وہ اس کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر صحافیوں کے تحفظات کو دور نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے یورپ بھر میں احتجاج ہوگا۔